بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی پیارے بچے خیریت سے ہوں گے اور شوق سے ہماری کہانیاں سن رہے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی اصحاب فیل، ایک قرآنی کہانی۔ سعودی عرب کا شہر مکہ جہاں خدا کا گھر ہے، اس کے جنوب میں ایک شہر بسا ہوا ہے جس کا نام یمن ہے۔ جس زمانے میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے، ابراہ نام کا ظالم بادشاہ یمن میں حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ عیسائی تھا اور چاہتا تھا کہ یمن میں بھی خانہ کعبہ کی طرح ایک بڑا گھر بنوائے تاکہ لوگ اسے دیکھنے کے لیے یمن آئیں۔ وہ دیکھتا تھا کہ ہر سال ایک خاص موقع پر الگ الگ قبیلے کے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ جب سے خانہ کعبہ خدا کے حکم سے جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنا تھا، مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے لوگوں کو اس سے ایک خاص لگاؤ ہو گیا تھا، اسی لیے الگ الگ موسم میں بھی لوگ اس کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ابراہ نے حکم دیا کہ یمن کی راجدھانی صنعا میں ایک شاندار اور بڑی جگہ بنائی جائے۔ اس کے حکم سے ایک بڑی جگہ بنائی گئی جس میں سونا، چاندی، ہیرے اور کئی طرح کے قیمتی پتھر لگائے گئے تھے۔ وہاں کام کرنے والے اچھے سے اس کی دیکھ بھال کرتے اور اس کے صفائی ستھرائی میں بھی لگے رہتے تھے۔ وہ جگہ کئی طرح کی خوشبوؤں سے مہکتی رہتی تھی، لیکن اتنی محنت اور تیاری کے بعد بھی کوئی اسے دیکھنے کے لیے نہیں آیا، جبکہ خانہ خدا کی زیارت پر جانے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس بات سے ابراہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کسی خاص موقع پر خانہ کعبہ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک رات خانہ کعبہ کی زیارت پر جانے والا ایک قافلہ اپنی رات گزارنے کے لیے ابراہ کی بنائی ہوئی عبادت گاہ کے کنارے ٹھہرا۔ انہوں نے سونے اور آرام کرنے کے لیے قافلے کے کنارے آگ جلا دی۔ جب صبح ہوئی تو وہ جلدی ہی دوبارہ سفر پر نکل گئے اور رات میں جلائی ہوئی آگ کو بجھانا بھول گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا جس سے آگ ابراہ کے بنائے ہوئے عبادت خانہ میں پہنچ گئی، جس سے اس کا کافی سارا نقصان ہوا۔ ابراہ ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے اس بات کا بہانہ بنا کر کہ خانہ کعبہ کی زیارت پر جانے والوں نے میری عبادت گاہ میں آگ لگائی ہے، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا میں بھی خانہ کعبہ کو گراؤں گا، اور پھر وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ کی طرف نکل پڑا، جس میں بہت سارے ہاتھی بھی تھے۔ راستے میں کئی قبیلوں نے ابراہ سے جنگ کی کوشش کی، لیکن سبھی ہار گئے۔ لوگوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب کوئی بھی اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آخر کار ابراہ کا لشکر خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گیا۔ ابراہ نے حکم دیا کہ راستے میں جتنے بھی جانور ملے انہیں اپنے قبضے میں لے لیا جائے اور انہیں اپنی فوج کے لیے استعمال کیا جائے۔ انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے اونٹوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب اس کی خبر جناب عبد المطلب کو ہوئی تو وہ ابراہ سے ملاقات کرنے گئے۔ ابراہ نے جناب عبد المطلب کا استقبال کیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے ذمہ دار اور قبیلہ قریش کے سردار ہیں۔ ابراہ نے جناب عبد المطلب سے پوچھا ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ جناب عبد المطلب نے جواب دیا تمہارے سپاہیوں نے میرے اونٹ لے لیے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ وہ میرے اونٹ واپس کر دیں۔ ابراہ کو یہ سن کر بہت تعجب ہوا۔ وہ جناب عبد المطلب سے بولا میں یہاں خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہو رہی ہے۔ جناب عبد المطلب نے مسکرا کر جواب دیا میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے ان کی فکر ہے، خانہ کعبہ کا بھی کوئی مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابراہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ عبد المطلب کے اونٹوں کو واپس کر دیا جائے، اور اس طرح جناب عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر واپس آ گئے۔ مکے کے لوگوں کو جیسے ہی یہ خبر ملی کہ شہر کے باہر ابراہ کا لشکر آ چکا ہے، انہوں نے شہر چھوڑ دیا اور پاس کے پہاڑوں پر چلے گئے۔ دوسرے دن جب ابراہ نے اپنے لشکر کو حملہ کرنے کا حکم دیا، سفید ہاتھی نے اپنی جگہ سے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ جتنا بھی اسے کھینچا اور مارا گیا وہ آگے نہیں بڑھا۔ کچھ اور ہاتھی بھی اس کی دیکھا دیکھی میں رک گئے۔ اس طرح کچھ ہی ہاتھیوں کے ساتھ ابراہ آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی ابراہ کا لشکر مکے کے قریب پہنچا، آسمان پر ابابیلوں کا ایک بہت بڑا لشکر ظاہر ہوا۔ ان سب کی چونچ میں ایک ایک پتھر تھا۔ لشکر کے اوپر پہنچتے ہی انہوں نے اپنی چونچ سے پتھر کو گرانا شروع کر دیا۔ وہ پتھر جس پر بھی گرتا وہ وہیں ہلاک ہو جاتا۔ اس طرح سے ابراہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے برباد ہو
ہو گیا اور خدا کا گھر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔